آسٹریلیا میلبرن سے ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آیا. 2 ہفتے وہاں پر سٹے کیا, اپنے رشتہ داروں کو ملا, فیملی کو ملا, اور پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو اپنے والدین, بھائی بہنوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے میں آخری مرتبہ یہاں پر آیا ہوں, اگلی بار میں نہیں آؤں گا, میری لاش آئے گی. جب میری لاش آپ لوگوں کو وصول ہو تو میری لاش کو میرے دادا کے ساتھ قبر میں دفن کرنا. میری قبر, میرے دادا کی قبر بالکل ساتھ ہونی چاہیے. گھر والے جب یہ سب کچھ سنتے ہیں تو ان کو بہت غصہ آتا ہے, وہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے منہ کو بند کرو, تم کیا بول رہے ہو. یہ کہنے کے بعد چونکہ ٹکٹس ریزروڈ ہیں, فوراً سے ایئرپورٹ جاتا ہے اپنی بیوی اور فیملی کے ساتھ میلبرن جانے کے بعد اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو اپنی موت کا پہلے کیسے پتا چل گیا, ایسا تو کبھی ہوا نہیں. کیا وہ مرنے والا ہے اس کو یہ بھی پتا تھا؟ کیا اس کو قتل کیا کیا ہے, ایک سوالیہ نشان ہے. اگر اس کو پتا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے گا تو اس نے یہ بات پولیس اور رشتہ داروں کو کیوں نہیں بتائی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موت محض اتفاق ہو, سوالیہ نشان ہے. ان تمام سوالوں کے جواب اور اس کیس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے لگی ہوں. یہ آسٹریلیا میلبرن میں ایک بہترین اور ایک اچھی فیملی رہتی تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس گھر کا سربراہ ہے سیم ابراہم کی بیوی کا نام ہے صوفیہ ابراہم, اور یہ کرسچن فیملی ہے. ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 6 سال ہے. اب سیم جو ہے, یہ ہوم کنٹری جو ہے اس کا وہ انڈیا ہے, اور انڈیا کے شہر کیرلا سے اس کا تعلق ہے, جہاں اس کے بہن بھائی, رشتہ دار, فیملی, ریلیٹیوز رہتے ہیں. ہر سال جب ویکیشنز ہوتی ہیں 2 ویکس کی, تو یہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر آتا ہے کیرلا. وہاں پر اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے, گپ شپ کرتا ہے, ٹائم سپینڈ کرتا ہے, واپس چلا جاتا ہے. اس بار سیم اور صوفیہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب کیرلا آئے اور اپنی ویکیشنز کو گزارا, تو سیم کی فیملی نے یہ فیل کیا کہ ہمیشہ تو سیم بہت خوش ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہے, اس مرتبہ بیہیویئر چینج ہے, خاموش ہے, پریشان ہے, گمسم ہے. سوال کرتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے, اس دفعہ تمہارا بیہیویئر ٹھیک نہیں لگتا ہمیں, ہمیشہ تو تم بہت خوش ہوتے ہو. فیملی کو تو پتہ چل جاتا ہے, جہاں پر انسان پیدا ہوا ہے, بڑا ہوا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچے کی عادتوں کا. اس سوال کا جواب سیم یہ دیتا ہے اپنی فیملی کو کہ اس دفعہ تو میں آ گیا ہوں, اگلی مرتبہ میں نہیں آؤں گا, میری لاش آئے گی. جب میری لاش آئے گی تو میری لاش کو آپ دفنا دینا میرے دادا کے ساتھ, یہ قبر دادا کی اور یہ ساتھ قبر میری ہونی چاہیے. تنبیہ کر دیتا ہے. یہ بول کر اپنی ٹکٹس اور ٹائمنگز کے مطابق واپس ایئرپورٹ چلا جاتا ہے. فیملی منع کرتی ہے کہ تم فضول بات کر رہے ہو, اور برا بھی مناتی ہے اور حیران بھی بہت ہوتی ہے. جب پہنچے میلبرن تو 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرے. چوتھے دن بیوی صبح اٹھ کر صوفیہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور آ کر دیکھتی ہے کہ باڈی بہت ٹھنڈی ہوئی ہے یا ہوئی ہوئی ہے. کیا کرتی ہے, چہرے کے قریب آ کے منہ دیکھتی ہے تو منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور باڈی ٹھنڈی ہو چکی ہے. ریسکیو کو فوراً کال کرتی ہے کہ آئیے جی, اس طرح ایک ایمرجنسی بن گئی ہے, میلبرن ہے. ود ان فیو منٹس پولیس بھی ود ان فیو منٹس ریسکیو والے آ جاتے ہیں. اب جب منہ سے جھاگ ہو یا کوئی اس طرح کی ڈیتھ ہو تو فوراً سے ہاسپٹل والوں کا یہ فرض ہے, اور وہ کرتے بھی ہیں ایسا, کہ فوراً پولیس کو کال کرتے ہیں. ریلیٹڈ پولیس آ جاتی ہے کہ پولیس کیس ہے, انیشیل میڈیکل رپورٹ ڈاکٹر ساتھ ساتھ کروا رہے ہیں. یہ فوراً ارجنٹ پروسیجر ہے جو ہو رہا ہے, اس کو کوئی گھنٹوں نہیں لگتے ہیں, یہ ارجنٹ بیسس پہ سارے کام ہوتے ہیں. جب اس کی میڈیکل رپورٹ بڑی ارلی آتی ہے, انیشیل سٹیج پہ جو میڈیکل رپورٹ آتی ہے, وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کا جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ ہے میڈیسن کی اوور ڈوز. پولیس پوچھتی ہے اس کی بیوی کو کہ یہ کون سی دوائی کھاتے تھے, مسئلہ کیا ہے, کس نے دوائی دی. بیوی کہتی ہے یہ کچھ دنوں سے بہت پریشان تھے, میں نے پوچھا بھی, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, بتاتے مجھے کچھ نہیں تھے. اسی دوران انہوں نے یقیناً یہ میڈیسنز یوز کی ہیں جو یہ پہلے بھی کرتے تھے, اور شاید اسی سے اوور ڈوز ہو گیا کام. صوفیہ اپنی فیملی کو کال کرتی ہے, بھائی کو, بہن کو, ماں باپ کو, بتاتی ہے کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یہ بھی بتاتی ہے کہ سیم یہ چاہتا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کیرلا میں دفنایا جائے, انڈیا میں. پھر اس کے بعد وہ اس ڈیڈ باڈی کو لیتی ہے, ریکوائرمنٹس, ڈاکیومنٹیشن, پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو انڈیا کیرلا لے جاتی ہے, اور اس کی خواہش, اس کی تنبیہ کے مطابق اس کو اس کے دادا کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے. دفنانے کے بعد صوفیہ دن رات صرف روتی ہے, صدمے میں ہے, گمسم ہے, پریشان ہے, بے ہوش ہے, اور قبر کے پاس سے اٹھتی نہیں ہے. اس کو زبردستی قبر سے اٹھا کے گھر لایا جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد یہ پھر ادھر چلی جاتی ہے. 9 دن یہ سلسلہ چلا. 10ویں دن صوفیہ نے اپنا بیٹا لیا اور واپس میلبرن آ گئی, چونکہ بچے کی تعلیم, رہنا سہنا سب کچھ آسٹریلیا میلبرن میں تھا. وہاں پر آئی, آ کر اپنے ساس اور سسر کو کال کی, اور ہر ہفتے کے بعد یہ کال کرتی تھی. بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سن کر, بہت اچھی بہو بیٹی کی شکل میں یہ ثابت ہوئی. یہ سلسلہ چلتا رہا اور ساس سسر بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ نے اتنی اچھی بہو دی ہے جو بیٹے کے ہوتے بھی تابعدار تھی اور اب بھی تابعدار ہے. 9 ماہ تک ان کالز کا سلسلہ تو چلتا رہا. 9 ماہ کے بعد صوفیہ کی کالز نہ آئیں, جس پر ساس اور سسر بہت پریشان ہوئے, اور 1 ماہ انتظار کرنے کے بعد
انہوں نے کیا کیا، میلبرن میں اپنے ایک عزیز کو فون کال کی اور کہا کہ صوفیہ کے پاس جاؤ، اس کو چیک کرو، وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے، اس کی کال کیوں نہیں آئی، ہم اداس ہیں۔ وہ رشتہ دار صوفیہ کے پاس جاتا ہے، جا کے چیک کرتا ہے اور پھر بیک کال کرتا ہے ابراہیم کے والدین کو، کہتا ہے کہ صوفیہ کو اب میں تو کیا، آپ بھی نہیں مل سکتے، نہ اس کی آواز سن سکتے ہیں فی الحال۔ پوچھتے ہیں ایسا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ آسٹریلوی پولیس نے صوفیہ کو گرفتار کر لیا ہے، وہ اس ٹائم قیدی ہے، جیل میں ہے، پرزنر ہے۔ ساسو سے پوچھتے ہیں ایسا کیا ہو گیا؟ بیٹا ہمارا پہلے چلا گیا، بیٹی ہماری بیوہ ہے، کیس کیا ہے، کیس بتاؤ۔ اچھا، کیس بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو، سیم ابراہیم کو، اس نے مرڈر کیا ہے، اس کیس میں وہ جیل میں سزا کاٹ رہی ہے، قید چل رہی ہے اس کی۔ انیشیل میڈیکل رپورٹ کے مطابق بتایا گیا تھا کہ سیم ابراہیم کی ڈیتھ اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی ہے، میڈیسن اوور ڈوز۔ کافی عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا، کیس چلتا رہا، پولیس بھی کام کرتی رہی۔ سارا معاملہ آ کر کھلا اٹاپسی رپورٹ کے بعد۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیتی ہوں، جو اٹاپسی رپورٹ ہوتی ہے اس میں چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ایگزیکٹ کاز آف ڈیتھ کیا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اوقات ہم جب زنا یا کوئی اس ٹائپ کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے جی ہے نہیں ہے، اینڈ پہ فورینسک جب آتی ہے 2 سے 3 ماہ کے بعد چیزیں کلیئرلی طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیئر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اٹاپسی رپورٹ جب آئی تو چیزیں ٹو دا پوائنٹ کلیئر ہوئی۔ اٹاپسی رپورٹ، بلڈ سیمپل کی رپورٹ جب آئی تو اس میں یہ چیز کلیئرلی طور پر لکھی گئی میڈیکل رپورٹ میں کہ سیم کو زہر دیا گیا ہے اور زہر کھانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، سیم ابراہیم کو مرڈر کیا ہے، والدین کو جب یہ بتایا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، بلکہ شاکڈ ہو گئے، گمسم، آگے سے ریسیور سے آواز آنا بند ہوئی، بہت پریشان ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی قاتلہ ہو جائے، ہاؤ از دس پاسبل، لیکن یہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کیس کو ویریفائی کرنے کا آغاز ہوتا ہے پولیس کی جانب سے، معاملات آگے بڑھتے ہیں، 1 by 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک بہت پرانا دوست ہے یونیورسٹی کا جس کا نام ہے ارون۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ صوفیہ بھی یونیورسٹی پڑھی ہوئی تھی اور اس کو یونیورسٹی میں ایک ریلیشن ڈیولپ ہو گیا تھا، ایک لڑکے سے پسند کرنے لگے تھے جس کا نام ارون ہے۔ اب ارون اور صوفیہ ایک ریلیشن شپ میں رہے ہیں یونیورسٹی کے دور میں۔ جب یونیورسٹی ختم ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا، صوفیہ کا رشتہ آیا، صوفیہ کی شادی ہو گئی، یہ آسٹریلیا شفٹ ہو گئی اور پھر سلسلہ ختم ہو چکا تھا آلریڈی، یہ آسٹریلیا ایک نئی زندگی کا اس نے آغاز کیا۔ اچانک سے ایک دن بازار میں صوفیہ کی ملاقات اسی جوانی کے عاشق ارون سے ہوئی جو کہ یونیورسٹی فیلو تھا، جس کے ساتھ ریلیشن رہا تھا، لمحات اچھے گزرے تھے۔ وہ ایک ملاقات پھر ملاقاتوں میں تبدیل ہوئی، ملاقاتیں ہونے لگیں، گپ شپ، یہ وہ معاملات ہو گئے، اگین ریلیشن ڈیولپ ہو گیا۔ ریلیشن ڈیولپ ہونے کے بعد اب چونکہ یہ بڑے بھی ہو چکے تھے، میچور تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ شادی کرتے ہیں اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ صوفیہ چونکہ آلریڈی سیم کی وائف ہے تو کیسے پاسبل ہے ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا شوہر۔ یہ ملاقاتیں جیسے جیسے بڑھتی گئیں، معاملات ہوتے گئے، آپس میں پلاننگز ہوتی گئیں اور ایک پلان ہوا فائنل، جس کے مطابق ارون نے زہر والی گولیاں لا کر دی صوفیہ کو، صوفیہ نے لیا اورنج جوس، اس میں گولیوں کو مکس کیا، جا کے شوہر کو سرو کیا، اس نے پیا اور مر گیا۔ سب سے اہم بات آپ کو میں بتاؤں یہاں پر کہ سیم کو اپنی بیوی کے اس ریلیشن کے بارے میں علم ہو چکا تھا، مگر اس بات کو اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا، نہ صوفیہ کو نہ کسی رشتہ دار کو اس بارے میں بتایا۔ اب سیم ڈپریشن میں جا چکا تھا کہ میری بیوی کہیں اور ریلیشن میں ہے۔ سیم کو یہ لگتا تھا کہ وہ ڈپریشن سے مر جائے گا، اسی لیے اس نے اپنی فیملی کو یہ کہا تھا کہ اب میں نہیں آؤں گا، میری لاش آئے گی۔ اس کیس میں صوفیہ جو ہے وہ اس ٹائم ملزمہ ہے، ایکیوزڈ ہے اور جیل میں ہے۔ اب ارون کہاں ہے جس نے زندگی گزارنی تھی، جو یونیورسٹی فیلو بھی تھا، وہ کرمنل لڑکا تو نہیں تھا، لیکن اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ اب وہ کسی کی بیوی ہے، کیسے ممکن ہے کسی ایک کو مار کے آپ اپنی زندگی آباد کر لیں گے، کسی کا گھر اجاڑ کے، ایسا نہیں ہوتا۔ ارون بھی جیل میں موجود ہے، ارون بھی قیدی ہے اس ٹائم، وہ بھی قاتل ہے۔ تو پولیس نے کیس کو ویریفائی کر لیا ہے اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساس اور سسر کو خبر جا چکی ہے کہ ہماری بہو جو بہت نیک خاتون تھی، فیملی ویلیوز کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اور یہ سارا قصہ ہے۔ مختصر سا یہ ہے کہ محبت ہونا، پسند کرنا ایک دوسرے کو کوئی بری بات نہیں ہے، شادی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر شادی نہیں ہوتی اور لڑکی ہو گئی کسی اور کی تو پھر بیک ہونا ہی بہتر ہے، اس سے پہلے کہ جذبات اس حد تک آپ کے آ گئے کہ آپ قتل و غارت پہ آ گئے اور پھر اینڈ آپ کا جیل ہے، نکاح نہیں ہے۔ تھینک یو۔